السلام علیکم ناظرین، موجود ہیں ہم اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، نوجوان رہنما ہیں آپ میر سراج لہڑی صاحب۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ایک نشست کرنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی موجودہ تحریک کے حوالے سے ان کی رائے لیں گے۔ اس حوالے سے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دی ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے حوالے سے۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میرا فرسٹ سوال آپ سے ہوگا، سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی موجودہ تحریک ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں؟ بالکل سکندر، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک جو پی ڈی ایم کی جو تحریک جس کی شروعات گجرانوالہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد کوئٹہ میں ہمارا ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد کراچی میں، اسی طرح پشاور میں، ملتان میں، اب جو آخری جلسہ تھا ہمارا لاہور میں، تو عوامی پذیرائی تو پی ڈی ایم کو اس وقت تک بہت زیادہ ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو توقعات تھی اس سے بڑھ کر ہمیں عوامی پذیرائی ملی ہے، تو انشاءاللہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ ہماری تحریک جو ہے، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جو 11 جماعتیں مل کر جو جمہور کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، آج یہ جو 11 جماعتیں نکلی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تحریک بالکل کامیاب ہوگی۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو حالات بن چکے ہیں، مہنگائی جس طرح آج پاکستان میں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جو ہے اس طرح کی مہنگائی بھی کبھی نہیں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، بلوچستان میں جو مسئلے مسائل ہیں، یہاں تو بہرحال یہ مسئلے مسائل جو پی ڈی ایم آج جو مسئلے مسائل کا ذکر کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سارے مسئلے مسائل بلوچستان میں پچھلے 70 سالوں سے جاری تھی۔ تو آج بہرحال دیر سے ہی صحیح، لیکن باقی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو بلوچستان کے جو مسئلے ہیں وہ پاکستان کے بھی حقیقی مسئلے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کا جس طرح سے مداخلت جاری تھی اس ملک میں، تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم یہ جمہوریت کی جنگ جو ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا ایک مشترکہ فیصلہ یہ آیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت جتنی ہیں وہ قائدین کے پاس اپنے استعفے جمع کریں جو الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کیا فرق پڑے گا استعفوں سے؟ فرق بالکل پڑے گا سکندر، کیونکہ پی ڈی ایم میں ایک یا دو جماعتیں نہیں ہیں، 11 جماعتیں ہیں، اور جن کی کل ملا کے نیشنل اسمبلی میں اور جو چاروں پروونشل اسمبلیز ہیں ان میں تقریباً 450 سیٹیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 450 سیٹوں پہ استعفیٰ آئے گا تو ملک میں ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا، اور جو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو بات کر رہی ہے کہ ہم ان پہ ضمنی انتخاب، بالکل ایک ناممکن سی چیز ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی 400 450 سیٹوں پر انتخابات کروائیں، وہ بھی ضمنی انتخابات کروائیں۔ تو اور ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اس ٹائم ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعت ہے وہ سندھ میں جو ہے حکومت کر رہی ہے، تو آپ کا ایک صوبہ تو مکمل استعفے دے دے گا۔ باقی بلوچستان میں جو ہماری سیٹیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو باقی جماعتیں یہاں پہ ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں جو جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ یا جو کے پی کے میں، تو پریشر تو بلڈ ہوگا اس سے۔ اب جب صحیح آئے گا ہمارے پاس، جو ہماری لیڈرشپ کو، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو جب سمجھ آئے گی کہ اب استعفے جو ہے پیش کر دیے جائیں، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک سوال مزید میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر، ایک لاسٹ فیصلہ بھی آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی جانب سے ایک اور بھی آیا ہے کہ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب، وہ کتنا سود مند ہوگا؟ دیکھیں لانگ مارچ بالکل سود مند ہوگا۔ وہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے 31 جنوری کو، اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر کریں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو پورا نظام جام ہو جائے گا، ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو جائے گی، ملک کے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی فرق پڑے گا، اور پوری نظام زندگی جو ہے اس ملک کا اس سب پہ فرق پڑے گا، تو اس سے آٹومیٹکلی ایک پریشر کریٹ ہوگا۔
جو پریشر عمران خان پہ پڑے گا، جو پریشر پی ٹی آئی پہ پڑے گا، اور ان لوگوں پہ بھی پریشر پڑے گا جو غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتیں جو ان کو لے کے آئی ہیں، ان پہ بھی پریشر پڑے گا۔ سر ایک سوال اور یہاں پہ 2 سال تک آپ کی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی وفاق میں حکومت کے ساتھ رہی، تو اس وقت اس کے بعد رائے جدا کیوں ہوئے عمران خان صاحب سے؟ آپ سکندر دیکھیں، ہماری پارٹی نے یا ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے کچھ نکات، کچھ ڈیمانڈ پیش کیے تھے پی ٹی آئی کو، اور ان ڈیمانڈز کے اوپر جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے حکومت کا حصہ بنی۔ وہ جو 6 نکات ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سارے 6 نکات آج پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو 6 نکات تھے، جس میں مسنگ پرسنز کا ایشو تھا، جس میں افغان ریفیوجیز کا ایشو تھا، جس میں فیڈرل میں جو ہمارا کوٹا ہے اس کو بڑھانے کا ایشو تھا، اور جو ہمارے یہاں پہ معدنیات جو نکل رہے ہیں، جو ہمارے معدنیات یہاں سے نکال کے چائنا لے کے جا رہے ہیں یا کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا جو حصہ تھا بلوچستان کا، ہماری ان ڈیمانڈز پہ جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس پی ٹی آئی کی حکومت کا ساتھ دیا۔ لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے 2 سال گزر جانے کے باوجود کوئی خاص ہمیں رزلٹ نہیں ملا، اور ظاہر سی بات ہے ان 6 نکات کے اوپر ہی بلوچستان نیشنل پارٹی ووٹ لے کے یہ سیٹیں جیتی تھی، تو ہمارے اوپر عوامی پریشر بڑھ رہا تھا، عوام کا پریشر ہمارے اوپر آ رہا تھا۔ تو ان چیزوں کو سب کچھ دیکھ کے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ پھر ان سے راہیں جدا کر لی جائیں۔ سر کیا آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی ہو؟ بالکل سکندر، ان ہاؤس تبدیلی میں سمجھتا ہوں ہر جمہوری پارٹی کا، اور جس ملک میں جمہوریت ہے ان سب کا حق ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی ایک ان جمہوری پارٹیوں کا حق ہے، اور جب بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کو موقع ملے گا تو ہم جو ہے ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب تو ان ہاؤس تبدیلی کی بلوچستان میں ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب یہ استعفے آئیں گے اور جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، دوبارہ سے پورے ملک میں الیکشنز کروائے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر حق تو ہے ہمارا، ہم موقع ملے گا تو ہم بالکل لائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا اب اس طرح کی نوبت آئے گی، اور جام صاحب کی بھی اور عمران خان صاحب کی، ان سب کی بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے۔ لانگ مارچ کی بات آپ نے کی، لاسٹ سوال میرا لانگ مارچ سے ہوگا۔ جب لانگ مارچ ہوگا تو ان پی ڈی ایم کے میں شامل جماعتوں کے علاوہ عام عوام کیا آپ لوگوں کے ساتھ نکلے گی؟ سکندر میں سمجھتا ہوں دیکھیں عام عوام انشاءاللہ نکلے گی، اور عام عوام کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جو ظلم اور جو زیادتیاں میں سمجھتا ہوں پچھلے 2 سال سے اس عوام کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا ہے، جو خواب دکھائے تھے، جو 1 کروڑ نوکریوں کا خواب جو عمران خان نے دکھایا تھا یہاں کے لوگوں کو، پاکستان کے جو 50 لاکھ گھروں کا جو خواب دکھایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی خواب پورا نہیں ہوا۔ پاکستان تب بھی باہر کے ملکوں سے بھیک مانگ کے پاکستان کو چلا رہا تھا۔ آج بھی عمران خان پہلے کہتا تھا کہ نہیں ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن آج بھی پاکستان جو ہے چائنا اور سعودی عربیہ جیسے ملکوں سے جو ہے ادھار مانگ کے یہ ملک چلا رہا ہے۔ تو عام عوام کو باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے، ہمارے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے مستقبل کا سوال ہے، اور جب تک عام عوام نہیں نکلے گی تب تک اس ملک میں یہ زیادتیاں اور یہ ظلم جاری رہیں گے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسل سے عوام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جب پی ڈی ایم اپنے اس لانگ مارچ کا اعلان کرے گی تو آپ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ سب کچھ نہ دیکھیں، بلکہ اس میں اپنی شرکت کریں، اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، تاکہ اس ملک کی قسمت بدل سکے، تاکہ اس ملک کی تقدیر بدل سکے۔ تھینک یو سو مچ میر سراج لیڈی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔